اچھا حافظ صاحب، میرے تین چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں۔ ایک تو کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ میدانی جنگ بنا رہا کراچی، پورا دن سیل تھا، تو ڈاکٹر شاہ نواز کے مسئلے پہ سول سوسائٹی نے پروٹیسٹ کرنا تھا، وہ پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا گیا، ٹی اے نے اس کو کاؤنٹر پروٹیسٹ کیا۔ اس حوالے سے جماعت اسلامی کس نظر سے دیکھ رہی ہے اس پوری چیز کو؟ اس کے علاوہ مہارنگ کا واقعہ ہوا، ان کو باہر جانے نہیں دیا گیا۔ جماعت اسلامی اس وقت مہارنگ کے ساتھ کھڑی ہے یا اداروں کے ساتھ کھڑی ہے؟ تیسرا سوال، مزدور پشتین نے کل 10 رکعت، آپ نے شاید نالج میں ہوگا پورا معاملہ، وہ جگہ کیا، تو اس حوالے سے آپ ان نکات کو کس نظر سے دیکھیں؟ اچھا دیکھیں، پاکستان میں جو بھی آئین ہے اور قانون ہے اس کے مطابق اگر حکومتیں عمل درآمد کریں تو اس نوعیت کے واقعات جو حساس مذہبی معاملات ہیں وہ رونما نہ ہوں، اور جب وہ رونما ہو جاتے ہیں تو چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں۔ بدقسمتی ہے کہ جتنے قوانین ہیں ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، جس کی وجہ سے انریسٹ کریٹ ہوتا ہے اور کچھ لوگ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ جو قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں۔ ظاہر ہے قانون موجود ہے، آئین موجود ہے، پاکستان ہے، تو ہمیں بجائے اس کے کہ قانون پر امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں، لوگ خود سے جذباتی فیصلے کرتے ہیں اور جو معاملات کو بگاڑ دیتا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ چیز غلط ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ کل جو کچھ کراچی میں ہوا وہ ظاہر ہے نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ ریڈ زون ایسی کون سی مقدس جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی احتجاج نہیں کر سکتا۔ تو احتجاج ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ انتظامیہ اور احتجاج کرنے والوں کے درمیان اگر سمجھدار لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، احتجاج بھی ہو جاتا ہے اور مسئلہ بھی یعنی بگڑتا نہیں ہے۔ اب کل جو کچھ ہوا ہے اور اس میں ایک قیمتی جان چلی گئی ہے اور یہ بہت افسوسناک بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی رسپانسبلٹی حکومت کی ہے، ہر ایک کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ مہارنگ بلوچ کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو دیکھیں قانون اور آئینی ضابطے کے مطابق ہر شہری کو حق حاصل ہے اس کا پاسپورٹ بنے، وہ باہر ٹریول کرے اگر اس کو ویزا ملا ہوا ہے۔ زبردستی روکنا تو کسی کا اختیار نہیں ہے، اگر روکا ہے تو اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے، کوئی بتائیں نا کہ بھئی یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم نے روکا ہے، اس قانون کا اطلاق کیا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اس طرح کے اقدامات کے نتیجے میں تو حکومت اپنی کمزوری کا اظہار کرتی ہے۔ آج کی دنیا میں کسی کو فزیکلی جانے سے روکنے سے کیا ہوتا ہے؟ آج کا کیا سوشل میڈیا اور کمیونیکیشن کے اس دور میں آپ کسی کو کیا کر سکتے ہیں آپ؟ لہٰذا یہ بالکل بچکانہ کام ہوتے ہیں حکومت کے جو نہیں ہونے چاہیے۔ تیسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے پشتون امن جرگے کے حوالے سے، دیکھیں پہلے تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو واقعات اس جرگے کے انعقاد سے پہلے ہوئے اس کی ہم نے مذمت کی، انسانی قیمتی جانیں اس میں چلی گئیں۔ خیر حکومت اس میں انوالو ہوئی، صوبائی حکومت، جس کو بہت پہلے انوالو ہو جانا چاہیے تھا۔ اس وقت مصروف تھے گنڈا پور صاحب کے پی ہاؤس، ادھر سے نکل رہے تھے ادھر جا رہے تھے، تقریریں کر رہے تھے، ٹرک پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مصروفیت کی وجہ سے معاملات اپنے صوبے کے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہی تھی ان سے۔ بہرحال جب وہ ساری جماعتوں کے ساتھ بیٹھے تو مسئلہ آگے کی طرف بڑھا، اور ہم اس بات کا حق رکھتے ہیں اور پاکستان کے عوام رکھتے ہیں کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہمیں ہر اجتماع کرنے، ہر جلسہ کرنے اور ہر احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے، اور پاکستان میں ہر جگہ حاصل ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض اوقات انتظامیہ کی اگر کوئی کانفرنس ہے، کوئی فلاں ہے، تو بیٹھ کر بات ہو جاتی ہے، تو یہ معاملات یہاں تک نہ پہنچیں اگر حکومت اپنا ذمہ دارانہ رویہ اختیار کرے۔ جتنے ایشوز ہیں کے پی کے، جن کا تعلق لاپتہ افراد سے ہے، جن کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہے، جن کا تعلق امن سے ہے، جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ لوگوں کو، میں نے تو بالکل اپنی گفتگو کے شروع میں کہا کہ اگرچہ کہ پاکستان ایک یونٹ ہے اور اس یونٹ میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ بس میرے پاس سے یہ نکلتا ہے تو وہ صرف میرا ہے، یہ تو نہیں ہوگا۔ اس طرح تو پھر کراچی والے 42% انکم ٹیکس دیتے ہیں، پھر 67% ریونیو دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 98% صوبہ سندھ کا بجٹ کراچی سے ہوتا ہے، تو اس طرح اگر کلیم کرنا شروع کر دے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہمارا دل بھی وسیع ہونا چاہیے، کشادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ سوالات پیدا اس وقت ہوتے ہیں جب آپ حق نہیں دیتے۔ تو پختونوں کا اگر کوئی حق ہے، یا پختونخوا کا کوئی حق ہے، یا بلوچوں کا کوئی حق ہے، یا مہاجروں اور سندھیوں کا کوئی حق ہے، سب کو ملنا چاہیے۔ پنجابیوں کا حق پنجابیوں کو ملنا چاہیے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پاکستان کے فریم ورک سے نکل کر کوئی جد و جہد کریں اور کوشش کریں۔ تو اگر اس پاکستان کے آئین کے فریم ورک میں اور پاکستان کی جو ہماری مملکت ہے اس کے فریم ورک میں کوئی بھی پارٹی اپنے مطالبات کرتی ہے، اگر اس کے مطالبات میں کوئی ایگزیجریشن ہے تو بھی بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے نا۔ تو لیکن یہ ہے کہ ان پرنسپل آپ یہ کہیں کہ جن مطالبات کا تعلق امن سے ہے، جن مطالبات کا تعلق لاپتہ افراد کے حوالے سے ہے، جن کا تعلق انفراسٹرکچر سے ہے، تعلیم سے ہے،
روزگار سے ہے، ان سب کی ہم حمایت کرتے ہیں. یہ تو ہمارا بھی مطالبہ ہے. ابھی میں پچھلے 15 دن پہلے، تقریباً 10 سے 15 دن ہوئے، ہم نے تمام قبائلی عمائدین کا ایک جرگہ کیا تھا پشاور میں. میں خود وہاں گیا تھا. آپ میری وہاں کی گفتگو سنیں. ہم نے تو ایک ایک چیز، اور سب سے زیادہ جماعت اسلامی ہے جو اس پوری بیلٹ کے حوالے سے بات کرتی رہی ہے. بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ لوگ تاریخ کو بھول جاتے ہیں. جب رشیا نے حملہ کیا افغانستان پر اور اس کا اثر پورے اس پختون بیلٹ پہ پڑا، تو بعض عناصر ایسے تھے جو رشیا کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پختونوں پر حملے کے خلاف، اس لیے کہ اسلام کا حوالہ اس میں موجود تھا. اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا اس پورے ریجن کے اوپر، اور اس پورے امریکی دور میں وہ عناصر کہ جو آج بہت بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ سب امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے پختونوں کے خلاف. آج سب کو جو ہے وہ پختون یاد آ رہے ہیں، آج سب کو بلوچ یاد آ رہے ہیں. بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ ماضی میں آپ اور آپ کے بڑوں نے کیا کیا؟ آپ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے پختونوں کے خلاف، آپ رشیا کے ساتھ کھڑے ہو گئے پختونوں کے خلاف. اگر پاک فوج اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، یا ان کے کسی عمل کے نتیجے میں انریسٹ کریٹ ہو رہا ہے، تو آپ فوج اور اس کے ادارے سے بات کریں. آپ پاکستان کے فریم ورک سے تو باہر نہیں جا سکتے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ہم نے بہت پاکستان کی تاریخ میں بہت دیکھا ہے. اس کو ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہمارا مشرقی پاکستان کیسے بنگلہ دیش بنا؟ ایسے بنگلہ دیش بنا کہ وہاں پر عدل کا نظام نہیں تھا، وہاں لوگوں کو محروم کیا گیا، وہاں لوگوں میں انریسٹ کریٹ ہوا، اور اس انریسٹ کو قوم پرستی کے نتیجے میں ابھارا گیا. اور مطالبات تو جین میں نہیں ہوتے ہیں. شروع میں تو یہ سارے مطالبات وہی ہوتے ہیں، لیکن پھر آپ آہستہ آہستہ یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی حدود میں جائیں اور ہمارے حصے کو ہماری حدود میں رہنے دیں. اور جو کام اگر بیوروکریسی نے غلط کیا تھا یا فوج نے غلط کیا تھا، اس کا خمیازہ پاکستان کو اور بنگلہ دیش کے مشرقی پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑا. لیکن الحمدللہ اس وقت جب انڈیا کی ان کا انفلوئنس ہو گیا اور مکتی بہانی وہاں پر آ گئی، تو جماعت اسلامی نے وہاں بنگلہ بولنے والے لوگوں نے وہ قوم پرستی کا شکار نہیں ہوئے. انہوں نے نظریے اور عقیدے کی بنیاد پر جد و جہد کی. آج تک پھانسی کے پھندوں پہ انہیں لٹکایا گیا. اور آج بنگلہ دیش کے عوام نے بات بتا دی کہ ان کے مسائل اپنی جگہ تھے. پاکستان کے اداروں نے غلط کام کیا تھا، پاکستان کی حکومت نے غلط کیا تھا، لیکن ہم انڈیا کی گود میں نہیں بیٹھ سکتے. ہم انڈیا کی مکتی بہانی کو سر پہ سوار نہیں کر سکتے. ہم انڈیا کے اوپر جو ہے وہ اس کو تسلط قائم نہیں کر سکتے. اور انہوں نے اٹھا کر پھینک دیا ایسے سارے لوگوں کو کہ جو اب تک دھوکہ دیتے رہے تھے قوم پرستی کی بنیاد پر بنگلہ عوام کو. تو یہ بالآخر اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سطحی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کہ جس کو بس جذباتی کیفیت میں آپ دیکھیں. جتنے جائز مطالبات ہیں وہ جائز ہیں، اس کی آلریڈی ہم حمایت کر رہے ہیں، اور آج سے نہیں 40 سال سے کر رہے ہیں، اور کریں گے، اور زور سے کریں گے، چاہے وہ بلوچوں کے حقوق ہوں، سندھیوں کے ہوں، پشتونوں کے ہوں، مہاجروں کے ہوں، جس کے بھی ہوں.